ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ لیکن جب وبائی بیماری آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کیا کریں۔ تو کرونا وائرس پر تو بڑی گفتگو ہو رہی ہے، ہو بھی چکی ہے، اب کیا کریں؟ پہلی چیز استغفار کی کثرت کریں، اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور پلٹنا یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ مومنوں کی توبہ ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ہر بندہ یہ سوچ کر استغفار کریں کہ یہ میرے گناہ کے سبب سے۔ یا تو حال یہ ہے کہ ہم ساری کائنات کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم فرشتہ ہی سمجھتے ہیں، یہ نہیں، مومنانہ صفت یہ نہیں۔ سید المعصومین تعلیم امت کے لیے روزانہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز استغفار کی کثرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام کریں، انفرادی یا اجتماعی دعا کریں، اس لیے کہ دعا بھی بلا کو ٹال دیتی، دعائیں بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، بلکہ دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی۔ اللہ نے دعا میں اتنا پاور دیا، اتنی طاقت دی ہے دعا کے اندر کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اور یہ بھی بات آپ سے کہہ دوں گا، پھر کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو نہیں سنے وہ سن لے، جنہوں نے سنا ان کے دماغ میں تازہ ہو جائے کہ کبھی یہ سوچ کر کے دعا سے مت رکنا کہ میں تو گنہگار ہوں، کبھی یہ سوچ کر دعا سے مت رکنا کہ میں تو گنہگار ہوں، اس لیے کہ وہ صرف نیکوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس نے کہا کہ وہ صرف نیکوں کی؟ وہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، بس مانگنے والا چاہیے یقین سے۔ دعا کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین سے دعا مانگو۔ ہاں اگر کوئی نیک دعا مانگے پھر اس کی دعا کی معراج ہی الگ ہے، لیکن اگر کوئی گنہگار بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ اور یہ بات کسی مفکر نے کہی ہے کہ جس کو خدا پر جتنا یقین ہوتا ہے اس کو اپنی دعا پر بھی اتنا ہی یقین ہوتا ہے، کیونکہ دعا پر یقین خدا پر یقین کی علامت ہے۔ تو دعا کرو، بیٹھے اٹھے۔ اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر ہی کریں، دعا کا مطلب یہ ہاتھ اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے، سنت کے بہت قریب ہے، لیکن اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تو بھی بلائیں ٹلتی ہے۔ تیسری چیز جو بلاؤں کو ٹالنے میں بالکل یہ سمجھ لیں کہ تیر کا ذریعہ رکھتی ہے، ایسا تیر جو کبھی خطا نہیں کرتا، جس کا نشانہ خطا نہیں کرتا، وہ ہے صدقہ، وہ ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اپنے مریضوں کا علاج، بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، وہ سفر پر جاتے تھے تو صدقہ دے کر جاتے تھے، اسی طرح نماز کو آتے تھے تو صدقہ دے کر آتے تھے، نماز سے جاتے تھے تو صدقہ دیتے ہوئے جاتے تھے، اسی طرح سے دعا سے پہلے صدقہ کیا جاتا تھا، دعا کے بعد صدقہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف مریضوں کو طبیبوں کے پاس بعد میں لے کر جاتے تھے، پہلے وہ کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دیتے تھے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا۔ یقین جانیں کہ اس کا تجربہ میں نے خود بار بار کیا ہے صدقے کا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، پتہ نہیں بیچارے کیا کیا سمجھ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بیماری آ گئی، یہ مسئلہ آ گیا۔ وہ یہ نیت لے کر آتے ہیں کہ میں کوئی تعویذ دوں گا، میں کوئی تعویذ تو لکھتا نہیں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اس کا، اور اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، اور ایک کو دیے دوسرے کو نہ دیے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک مریض جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ بچنا نہیں ہے،
اور اس کے گھر سے مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ آئیں تو وہ بچ جائے۔ لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے، عجیب لوگوں کی عقیدتیں ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ ڈاکٹر نے جواب دیا آپ آئے تو بچ جائیں، حالانکہ کسی کے آنے اور جانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن محبت کرنے والوں کی محبت کا علاج کیا کیا جائے، کون سمجھائے۔ میرے احباب ساتھ میں تھے، میں نے کہا کہ کیا کریں، تو کہا کہ چلنا چاہیے۔ ہم گئے وہاں، اور جانے کے بعد پھر مریض جو ہے وہ وہاں موجود ہے ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہنچے تو کرنا کیا، تو جو بھی دعائیں پڑھنی تھی پڑھ کے دم تو کر دی۔ اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے بس اتنا کہہ دیا، حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کے گھر میں محراب میں کہتا ہوں کہ یہ کہہ کر نکلے تھے، رات کا وقت تھا، وہ کرتے بھی بیچارے کہ میں نے کہا صدقہ جو دے سکتے ہیں دے دیں۔ انہوں نے بکرا منگایا اور صدقہ نکالا، تھوڑی دیر میں مریض کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ اپنے شہر مالیگاؤں میں بھی ایک مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوا، گئے تو وہاں پر یہ پل کے پار کوئی ہاسپٹل ہے، احباب ساتھ میں تھے، تو وہاں بھی یہی تھا کہ مریض کی حالت ایسی نازک تھی، کیونکہ زندگی اللہ نے لکھی ہے نا، تو وہاں تو پھر بلکہ وہاں تو بہانے چاہیے نا، عطا کے لیے بہانے چاہیے، بہانے تلاش کی جاتے ہیں عطا کے لیے۔ پھر وہیں یہ حدیث یاد ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہے، جس رسول کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، اس نبی کے کہنے پر یقین ہے نا۔ وہاں بھی کہا صدقہ دے دو، بیچارے تھے غریب، انہوں نے کہا کیا صدقہ دیں، تو ہم نے کہا جو دے سکتے ہیں۔ اچھا صدقے میں آپ گیہوں دے دیں، چاول دے دیں، تیل دے دیں، پیسہ دے دیں، لیکن اگر کوئی صدقے میں جان ہونا، جیسے بکری ہے، مرغی ہے اور گائے ہے، یہ جانور ہے، یہ دے دینا، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، غریبوں تک پہنچا دیں۔ اس لیے کہ جب کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ پہنچتا ہے، قربان جائے، جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی فتاوی رضویہ شریف میں نے پڑھی تھی اس حدیث کو، اور بہت پہلے پڑھا تھا، اور بہت پیاری حدیث ہے، جس دن سے پڑھا ہے صدقے سے پیار ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی غریب کے ہاتھ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے قدرت والے ہاتھوں میں وہ صدقہ، پہلے تمہارے ہاتھ کا صدقہ دست قدرت میں پہنچتا ہے، مشیت کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس کے بعد غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ صدقے کی اہمیت بتائی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور صدقہ دو۔ ابھی تو کاروبار بند کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور کچھ کاروبار بند بھی ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ چلے گا اور بند ہوں گے۔ اپنے یہاں تو حال یہ ہے کہ لوم بند ہوئے تو شہر کا ہی چکا جام ہو جاتا ہے، جو لوگ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن جو مزدور طبقہ واقعی لوم بند ہوا تو ان کی زندگی مسائل میں چلی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مالداروں کو چاہیے، خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوٹو کی نمائش کرنے کی بجائے اور تشہیر کرنے کی بجائے اور لوگوں کے سامنے تام جھام کرنے کی بجائے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر کے جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر سامان پہنچائے۔ اس لیے کہ یہ کہہ کے دینا کہ یہ صدقہ یہ ضروری نہیں ہے، نفلی صدقہ ہے نا، وہ تو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور خاموشی سے دو۔ اور نفلی صدقہ دینے کے لیے یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صدقہ اس شان سے دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا بندہ کبھی بری موت نہیں مر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو یہاں تو ایک جوڑا بھی دیں گے نا، وہ 300-250 روپے کا، تو 4 بھائی مل کر کے تصویر نکالیں گے اور اس کو واٹس ایپ پر ڈالیں۔
یہ صورتحال. واٹس ایپ کی نیکیاں کب تک کرو گے اور لوگوں کے لیے نیک اعمال کب تک کرو گے؟ ہاں چلے ٹھیک ہے، جو تنظیمیں تحریکیں یا ادارے ہیں ان کی بعض جگہ مجبوریاں ہوتی ہے کہ ان کو لوگ جو ہے وہ ڈونرز دیتے ہیں کہ بھئی آپ پہنچا دینا، تب ان کی مجبوری ہے کہ وہ پہنچائیں، تو انہیں ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے پہنچا دیا آپ کے صدقے کو. تو ان تنظیموں سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر بہت مجبوری کے طور پہ تصویر آپ کو کسی ڈونر کو بتانے کے لیے شائع بھی کرنا پڑے، خدا کے لیے غریب کی پشت آئے، اس کا چہرہ نہ آئے، تاکہ اس کو آپ رسوا نہ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے بہتر تھا کہ آپ اس کو رسوائی سے بچا لیتے. صدقہ دینا جتنی بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کسی مومن کو رسوائی سے بچا لینا. یہ کیا ہے کہ آپ نے 1000 روپے کی کٹ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا، اس کی غربت کو بے نقاب کر دیا. خدا کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اگر ضرورت بھی پیش آئے تو پشت کی طرف سے ہو اور اس کی تشہیر نہ ہو. بے فضل ہی تعالیٰ صرف شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی یہ کام بہت خاموشی سے کر لی جاتی ہے. ہاں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ڈونرز کو ہم پر اعتماد بھی ہے، انہیں کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے. تو میری گزارش یہ ہے، ہر بندہ اگر خوشحال بندہ 4-4 5-5 لوگوں کو بھی سنبھال لے جاتا ہے اپنے محلے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اطمینان رہے گا. اور جس کے پاس ہے وہ دوسرے کا خیال کرے. لوم بند ہوں گے، کاروبار بند ہوں گے، تو اب بند ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بلائیں تو ہمارے گناہوں کے سبب آ رہی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. تو اب گناہوں کے سبب سے بلائیں آ رہی ہے. اب لوم بند ہوں گے، کاروبار بند ہوں گے، تو کہاں جائیں گے؟ ہائی وے پہ جا کر کے بیٹھ گئے، پھر تاش کے پتے کھیلنے لگے، محلوں میں بیٹھ گئے، کوڑیاں کھیلنے لگے، گیم لے کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے بندو، مصیبت آئے اپنے گناہوں کے سبب سے توبہ کرو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، خدا کو مناؤ. میری قوم کا حال ہی عجیب ہے کہ مصیبتوں کے لیے کاروبار بند ہوتے ہیں اور پھر وہ ہوج موج کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ ہی صرف اس پر عمل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ خدا کے لیے کاروبار بند ہو جائے تو اس وقت کا صحیح استعمال کر کے آپ عبادت میں وقت گزاریں، درود شریف کی کثرت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، تو صدقے سے بھی بلائیں ٹلتی ہے. اس کے بعد ایک پاورفل عمل بلاؤں سے بچنے کا اور وبائی بیماری سے بچنے کا. یہ اپنی طرف کی کوئی بات نہیں. ہم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے پاس تو لکیر بھی نہیں ہے. لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہ بھی مالدار ہیں، ہمارے پاس تو کوئی لکیر بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اول بھی انہی کا سہارا ہے اور آخر بھی انہی کا سہارا ہے، اور ایسا مضبوط سہارا ہے کہ دنیا میں بھی انہی کا سہارا ہے اور آخرت میں بھی انہی کا سہارا. حضور سب بتا چکے، حضور سب بتا چکے. اس قوم کو پڑھی کیا ہے، معلوم کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلو. 1450 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں. جب گھر سے نکلو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو. اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے گھر لوٹنے تک اللہ تمہاری حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتے. باڈی گارڈ جو بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ غافل ہو سکتے ہیں، وہ کوتاہی کر سکتے ہیں، وہ سو سکتے ہیں، وہ حفاظت کے اندر چٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے جو من جانب اللہ 2 فرشتے حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں، نہ انہوں نے سونا ہے نہ انہوں نے کوتاہی کرنا ہے. اور فرمان کس کا ہے؟ ذات رسالت ماپ کا، کہ 2 فرشتے اللہ تمہارے ساتھ کر دیتا ہے اور جب تک تم گھر لوٹ نہیں جاتے وہ دونوں فرشتے موت کے علاوہ ہر بلا اور ہر حادثے سے تمہاری حفاظت کرتے رہتے. آیت الکرسی یاد کتنوں کو؟ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا لیکن اٹھوا لیجیے.
اٹھاؤں گا نہیں کسی کو، آواز نہیں لگائیں کوئی، جب نماز کا وقت ہوگا سب چلے جائیں گے، شور نہیں کریں۔ یہ فیشن پرستی بھی مسجدوں سے بند کریں، قبرستان میں بھی، نماز جنازہ میں بھی، مسجدوں میں بھی، جب تک 4 لوگ چلا نہیں لیتے نا اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں قبرستان میں بھی اور یہاں بھی، یہ سب بند ہونا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہوگا، یہ سب سمجھدار لوگ ہیں، اسکول کے بچے تھوڑی ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ جگہ نہیں ہے، سب نے اوپر چلے جانا ہے، کوئی شور نہیں کرے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اور رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آیت الکرسی یاد کریں، اور کوئی ٹائم نہیں لگے گا، اگر آپ آدھا گھنٹہ آیت الکرسی لے کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں جب 50 گانے یاد کر چکے ہو تو اللہ کا کلام ہی یاد کرتے۔ اور قرآن کی یہ خصوصیت ہے، یہ کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ جو بھی قرآن یاد کرے گا اللہ نے اس کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ لے کر بیٹھو آیت الکرسی آدھے گھنٹے میں، اگر اور تھوڑا سا دماغ میری طرح کچھ کند ہے تو 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن یاد ہو جائے گا۔ آسان طریقہ ہے، کسی اچھے حافظ سے آیت الکرسی پڑھا کر کے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے اور اس کو بار بار سنتے رہیے، آیت الکرسی یاد ہو جائے گا۔ اسی بہانے چلیں، نئی خوشیوں میں یاد کیا تو کم از کم کورونا وائرس کی وجہ سے یاد کر لیں، اور عادت بنائیں گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی یاد کر لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یا کسی نئی بستی میں پہنچتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر 3 مرتبہ کوئی نئی بستی میں، نئے شہر میں، نئے علاقے میں منزل پر اترتے وقت، گھر سے نکلتے وقت کوئی 3 بار پڑھ لے تو اس کو اللہ کی کوئی مخلوق، چاہے وہ سانپ ہو یا بچھو ہو یا چونٹیاں ہو یا مچھر ہو یا اور بھی کوئی، یقین اگر اس کا مضبوط ہے، کوئی مخلوق نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی مخلوق سے اس کو نقصان نہیں پہنچنا ہے۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے، آپ اس کو یاد کریں، زیادہ وقت اس میں بھی نہیں لگنا۔ اس کے بعد تیسری دعا کہ اگر کسی مریض کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یا کسی تکلیف زدہ کو دیکھ کر اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو مرے دم تک اللہ تمہیں اس مصیبت کے اندر گرفتار نہیں فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، صبح کے وقت 3 مرتبہ کوئی یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر اس دعا کو کوئی صبح 3 بار پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو 3 بار پڑھ لے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ پھر کہتا ہوں کہ با وضو رہنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو وضو کر لے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی برکت آج آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کیا حدیث ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے سرکار نے فرمایا جو وضو کر لیتا ہے وہ کہاں محفوظ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے قلعے میں۔ قربان جائیں، آج وضو کے جو منکرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ منہ دھونے والا محفوظ رہے گا وبا سے۔ میرے نبی نے تو 1450 سال پہلے کہا کہ جو وضو کر لیتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ با وضو رہنے کی عادت ڈالو، اور جو قوم با غسل نہ رہے الا ماشاءاللہ وہ با وضو کیا رہے گی؟ تو مت ڈریے، لیکن یہ ہے کہ زبردستی بھیڑ میں بھی مت جائیے، زبردستی مت جائیے۔ ہاں البتہ یہ جو باتیں کہیں کہیں سے اٹھ رہی ہے کہ مسجدیں بند کر دو، مسجدوں میں نہ جاؤ، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اچھی طرح یاد رکھیے کہ مسجدوں میں تو یہ شفا ہی شفا ہے۔
اور ایک بات آپ کو بھی کہتا ہوں، کمزور ایمان والے مت بنیے، ڈھلمل یقین مت بنیے. ہمارا ایمان ہے جنت میں بیماری نہیں ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہاں شفا ہے. لیکن بات یقین کی ہے. دیکھو مانو تو سب ہے، نہ مانو تو کچھ نہیں. یقین پیدا کرو تو سب ہے. یہ دار الشفا یہ. ہاں احتیاط ہو، آپ مسجد میں آئے تو ابھی ٹاول استعمال نہ کریں، احتیاط ہے نہ کریں. ہو سکے تو مسجد کا قالین اٹھا دیں، احتیاط ہے کریں. چٹائی ڈال دیں، کچھ اور ڈال دیں، احتیاط ہے کریں. لیکن یہ کہ مسجد ہم چھوڑ دیں، نہ، مسجد نہیں چھوٹ سکتی اور نہیں چھوڑنا ہے. مسجد نہیں چھوڑ. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے نا، یہ جو چمچگیری ہمارے گروپ میں اور ہمارے مسلمانوں میں جو ہے نا، مالداروں کی اور اہل اقتدار کی جو چمچگیری کرنے والے کچھ داڑھی ٹوپی والے ہیں نا، ان کو تو موقع چاہیے ٹی وی پر آنے کا. بدبخت کو آتا جاتا کچھ نہیں، اور بس موقع کی مناسبت سے چلے گئے بھیک لینے کے لیے، اور جو جی میں الٹے سلٹے فتوے ڈال دیا. ہم کسی ایسے جو ہے وہ ٹی وی چھاپ مولوی اور ملا کے فتوے کے قائل نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس بڑے بڑے ہمارے علماء اور محققین موجود ہیں. ابھی بھی ہماری جماعت میں محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب جیسے مفتی موجود ہیں. ابھی بھی ہماری جماعت میں اور بھی بڑے بڑے ہندوستان کے اندر اور بھی بیرون ہند بھی، ابھی سب کے نام کیا لے سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کے بڑے عظیم مفتی محقق مسائل جدیدہ، ان کا نام میں نے لے لیا. اور بھی مفتیان کرام ہیں، سب کی فہرست طویل ہے. یہ جمعہ کے وقت میں ہم بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنا سکتے. ابھی ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین اور ہمیں صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، جن کی نظر دنیا پر بھی ہے، جن کی نظر فقہ کی کتابوں پر بھی ہے، جن کی نظر احادیث مصطفیٰ پر بھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمان والو، اگر مسجد میں موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کیا ہے؟ مسجد میں موت آ جائے اس سے بہتر. مسجد کے دروازے بند نہیں ہونا چاہیے. جس دن اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس دن پھر ہمارے دروازے بھی بہت دیر تک کھلے نہیں رہیں گے. اس لیے خدا کا گھر ہم آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگوں کو منہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے اور مسجدیں آباد ہو. بلکہ مسجدوں میں کل جتنی تعداد میں آتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں آج مسجد میں آئیں. لیکن یہی کہ انتظامی امور میں جو ہمارے انتظامیہ نے، ہماری حکومت نے جو احتیاطی تدابیر جو بتائی ہے، اس میں ہمیں انتظامیہ کا کوپریٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں. علاقے کو صاف ستھرا رکھیں. ہمارے یہاں جو گندگی محلوں میں پڑی رہتی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کھایا تو کاغذ وہیں پھینک دیا، پلاسٹک کی تھیلیاں وہیں پھینک دی، کپڑے وہیں پھینک دیے، کچرا وہیں پھینک دیا. یہ بات اچھی نہیں. ہمارے یہاں صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اس لیے صاف صفائی کا خیال کیجیے. اور یہ بات بھی میں نے ابھی کچھ تقریباً 30-35 بندے الگ الگ چینل والے 1-2 دن پہلے انٹرویو کے لیے آئے تھے یہیں مرکز پہ آفس پر. تو انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو کہ یہ جو صاف صفائی کی بات کی جا رہی ہے، اس کا تو ہم 1400 سال 1450 سال سے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں. بھئی جو نمازی ہوگا اس سے زیادہ صاف صفائی کون رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں ہیں. ہمارے یہاں نماز کی ساری شرطیں بعد میں. نماز کی پہلی شرط جو ہمارے یہاں پہلا نمبر جس کو ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت. اور طہارت کا مطلب کیا؟ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا. اب بتائیں جس کو زمین پاک رکھنی ہے وہ کچرا وہاں کیسے ڈالے گا؟ جس کے کپڑے نماز کے لیے پاک ہونا چاہیے وہ جو ہے وہ کپڑوں کو کیسے گندا کرے گا؟ وہ اور لوگ ہیں جن کے کپڑے سفید تو ہوتے ہیں لیکن کپڑوں میں بدبو آتی ہے، وہ اور لوگ ہیں. یہاں تو نظام ہی الگ ہے. یہاں تو نظام ہی دیکھ لیں، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اسلام پر. ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن ایسے موقع پر یقین اور بڑھتا ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں پہلے نمبر پہ طہارت ہے. زمین بھی پاک رکھو. اب آپ سوچیں گے نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں،
تو صرف مسجد کی زمین پاک رکھو نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قدم کی برکت سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور کے قدم کی برکت سے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ بھئی آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نا، لیکن کوئی مسافر اگر اس کو مسجد نہیں پتا یا مسجد میں نہیں آنا چاہے جلدی میں، وہ تو جہاں چاہے مصلی بچھائے گا نا، تو وہ زمین صاف کون رکھے گا؟ وہ پتہ چلا جب پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے تو ساری روئے زمین کو صاف اور پاک رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صاف رکھیے، پاک رکھیے، کچرے سے، اس سے اس سے، گندگی سے اپنے گھروں کو بھی، اپنے محلوں کو بھی، اپنے وجود کو بھی محفوظ رکھیے۔ تو میں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی، دیکھو یہ گندگی کے تم مخالف ہیں بھی، صاف صفائی کی مہم بھی اچھی چیز ہے، لیکن کچرے کی گندگی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا گناہ کی گندگی نقصان پہنچاتی ہے۔ چلیں آپ تو ہمیں تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ گندے لوگ ہیں، گندے محلے میں رہتے ہیں، ان کے بچے گندا رہتے ہیں۔ چائنا والوں کے یہاں تو کوئی گندگی نہیں ہے، چائنا میں کوئی کچرا تو نہیں پڑا ہے جیسے ہمارے یہاں محلے میں پڑا ہوا ہے۔ چائنا تو صاف ہے نا، امریکہ بھی تو صاف ہے نا، برطانیہ بھی تو صاف ہے نا، یورپ تو صاف ہے نا۔ وہاں تو اگر یہ کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں ایسا مبالغہ کرتے ہوئے کہ دانت کورنے کے لیے کاڑی بھی نہیں ملتی، لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے میں نے سنا، وہی جملہ نقل کر رہا ہوں، ایک صاحب نے کہا یار یورپ کا میں نے دورہ کیا، اپنی علاقے کا تھا، میں نے بڑا دنیاوی پڑھا لکھا، دانت کورنے کے لیے کاڑی نہیں تھی وہاں، یعنی خلال کرنے کے لیے لکڑی بھی نہیں تھی، یہ اس نے کہا۔ تو وہاں تو بڑی صفائی ہے، تو بیماریاں کہاں آتی ہیں؟ جہاں گندگی ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے چائنا میں تو کوئی گندگی نہیں ہے، وہاں تو بڑے صاف ستھرے راستے ہیں، برطانیہ، امریکہ، یورپ تو صاف ستھرا ہے، اٹلی تو صاف ستھرا ہے، پھر وہاں اتنی بیماریاں کیسے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ کچرے کی گندگی اتنی گندگی نہیں ہے، یہاں کچرے کی گندگی ہے، وہاں گناہ کی گندگی ہے، اور یہ گناہ کی گندگی کی وجہ سے ہے۔ تو یاد رکھیے اگر کچرے کی گندگی ہو، نجاست کی گندگی ہو، وہ چند چلو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن گناہ کی گندگی ایسی گندگی ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ محلے بھی پاک رکھیں اور اپنے دل کو گناہوں سے بھی پاک کریں، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے بھی پاک کریں، گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو کچرے کی نجاست اور گندگی وہ بھی گندگی ہے، لیکن اس سے زیادہ گناہ کی۔ دیکھ لو ظاہر صاف کر لیا، محلے صاف کر لیے، لیکن دل گندا ہے، آخر خمیازہ بھگت رہے۔ تو میری گزارش ہے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے تدبیر بھی کرنا ہے۔ وضو کریں، اپنے بچوں کو وضو کرائیں، بلکہ 5 وقت پابندی سے نماز کے عادی بن جائیں۔ غسل روزانہ کریں، اس کی بھی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور بلکہ غسل کی فضیلت تو اپنے یہاں یہ ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے ہر بال کے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں غسل کی، تو غسل کریں، صاف ستھرے رہیں۔ کچھ لوگ